حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ امت کے بہت ہی عظیم معتبر عظیم علماء اور ائمہ میں گزرے. انہوں نے ہمارے اور آپ کے اندر اللہ کو راضی کرنے اور اللہ سے معافی مانگنے اور بگڑے ہوئے تعلقات کو درست کرنے کے لیے ایک مشاہدہ بیان فرمایا. تمثیلی مشاہدہ بھی ہو سکتا ہے وہ، اور حقیقی مشاہدہ بھی ہو سکتا ہے. اپنا یا کسی عارف کا ایک مشاہدہ نقل کیا ہے انہوں نے. لکھتے ہیں کہ گزر رہا تھا گزرنے والا، شاید وہ اپنے بارے میں لکھ رہے ہوں یا کسی اور کے بارے میں. ایک گزرنے والا گزر رہا تھا ایک گلی سے، کہ ایک گلی کے کنارے گھر کے دروازے کے پیچھے سے ایک ماں کے چیخنے چلانے اور بچے کے رونے کی آواز آئی. تو گزرنے والا وہیں پر ٹھٹک کے کھڑا ہو گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اندر سے آوازیں آ رہی تھیں، ماں بری طرح بچے کو مار رہی تھی، تھپڑ مار رہی تھی، دھکے دے کے گھر سے نکال رہی تھی. نکل جا کمینے ذلیل یہاں سے، تو نے مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا، تو نے مجھے رسوا کر دیا، تو نے میرا دل دکھا دیا، تیرے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں، نکل جا. بچہ رو رہا تھا، ماں میں کہاں جاؤں، ماں مجھے گھر سے مت نکال، ماں مجھے گھر سے مت نکال. لیکن ماں غصے میں تھی، مارا، دھکے دے کے گھر سے باہر نکال دیا اور دروازہ اندر سے بند کر دیا. گزرنے والا کھڑا دیکھتا رہا کہ بچہ کچھ دیر تک کھڑا روتا رہا روتا رہا روتا رہا روتا رہا روتا رہا. ماں کو پکارتا رہا، لیکن ماں نے دروازہ نہیں کھولا. ماں کے غصے میں کوئی کمی نہیں آئی، اور بچہ بیچارہ نکل گیا کہ اب جاؤں میں کہیں. لیکن ادھر ادھر گیا، دھوپ بھی لگی، بھوک بھی لگی، پیاس بھی لگی. کسی نے پانی نہ پلایا، کسی نے ایک لقمے کو پوچھا بھی نہیں. کسی نے ادھر سے بھگایا، کسی نے ادھر سے بھگایا. بچہ مجبوراً شام ڈھلتے تھوڑی دیر کے بعد اپنے گھر واپس آ گیا. لیکن دروازہ ابھی تک بند تھا. ہمت نہ ہوئی کہ وہ دروازے کو کھٹکھٹاتا، ماں کو پکارتا. وہیں پر چوکھٹ پہ سر رکھا اور روتے روتے سو گیا. گزرنے والا یہ تماشا دیکھتا رہا کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا. ماں کو کسی ضرورت سے باہر جانا تھا، یا ماں کو خود بچے کی یاد آئی، اور ماں اس لیے نکلی کہ دیکھوں میرا لال گھنٹوں ہو گئے کہاں چلا گیا، کیا ہو رہا ہوگا، کہیں اس کو بیٹھنے کی جگہ بھی ملی ہوگی کہ نہیں، کسی نے کھانے کو پوچھا بھی ہوگا کہ نہیں. ماں تو پھر ماں ہے. دروازہ کھولا، دیکھا کہ اس کے جگر کا ٹکڑا وہیں چوکٹ پر پڑا سو رہا ہے. ماں نے جلدی سے بچے کو جگایا، اور بچہ ڈرا سہما اٹھا، ماں کی طرف دیکھا، ڈبڈبائی آنکھوں سے. ماں نے جلدی سے اس کو کلیجے سے لگا لیا. بچہ ایک دم اپنی ماں کے قدموں سے لپٹ گیا. اماں 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 مجھے اب مت نکالنا گھر سے، مجھے کہیں باہر ٹھکانا نہیں ملا. ماں مجھے اور لوگ تو مل جائیں گے، مگر مجھے ماں کہاں ملے گی، مجھے تم کہاں ملو گی ماں، ماں مجھے ماں کہیں نہیں ملے گی. اماں مجھے مت نکالنا، میں کہیں نوکری کر کے کما کے کھا تو لوں گا، لیکن ماں تو نہیں ڈھونڈ پاؤں گا. ماں تم صرف ماں، میری اکیلی ماں ہو، مجھے اپنے گھر میں جگہ دے دو. ماں نے جلدی سے اس کو کلیجے سے لگایا اور اپنے گھر لے آئی کہ بیٹا تو بھی کیا بات کہہ رہا ہے، تو بھی صبح سے بھوکا ہے، نہیں جانتا؟ میں نے بھی صبح سے اب تک ایک لقمہ نہیں کھایا، تیرے بغیر میرے حلق سے ایک لقمہ اتر سکتا تھا؟ جلدی سے بیٹھ. کلیجے سے لگا لیا. ساری نفرت، ساری ناراضگی، سارا غصہ ختم. پھر زندگی پیار محبت کے ساتھ گزرنے لگی. اور اب بچے نے طے کر لیا اب کچھ بھی ہو جائے ماں میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا کہ آپ کو غصہ آئے اور آپ مجھے پھر مار مار کے گھر سے نکال دیں. ایک بار میں بھگت چکا اور مجھے پتہ لگ گیا کہ دنیا کیا چیز ہے اور ماں کیا چیز ہے. ابن قیم لکھتے ہیں کہ وہ گزرنے والا وہیں سے واپس پلٹا اور سیدھے مسجد گیا اور مسجد کی چوکھٹ پر سر رکھ کر کہا اے رب
اے رب میں اس بچے کی طرح نافرمان تھا اور میں بھی تیرے در کو تیری چوکھٹ کو چھوڑ کر چلا گیا تھا. بچے کی طرح واپس آیا ہوں. تو ماں سے زیادہ مہربان ہے. میری خطاؤں کو معاف کر دے, میری خطاؤں کو معاف کر دے, میرے گناہوں کو معاف کر دے. اے بے کسوں کے دستگیر, اے بے کسوں کے دستگیر, اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے, اے بے سہاروں کے سہارا, رحم فرما دے. مجھے در در کے دھکے کھانے سے بچا لے, مجھے در در کے دھکے کھانے سے بچا لے. میں صلح کرنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں. میں روٹھے ہوئے رب کو منانے کے لیے آیا ہوں. پروردگار, آئندہ گناہوں سے پاک صاف زندگی گزارنے والا مجھے بنا دیجئے.